لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ معزز علماء کرام اور حاضرین محفل، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین اشعار اور بہترین کلام آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے، اور یہ واقعی بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اشعار کے بعد آ کر کھڑے ہو کر تقریر کرنا، لیکن مختصر سے وقت میں کچھ مہم باتیں بیان کرنی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں انشاءاللہ. بات شروع کرنے سے پہلے ایک تمہیدی بات کہ ہم لوگ جو اس جشن میں یہاں جمع ہوئے ہیں اس جشن کی کیا اہمیت ہے اور حاضرین کی کیا اہمیت ہے، اس کو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھتے چلیں تاکہ بات امام زمان علیہ السلام کی معرفت کی بعد میں ہو. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے آسمان پر ملائکہ کا ایک خاص گروہ ایسا مقرر کیا ہے کہ جو ہر وقت زمین پر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والوں پر ان کی خاص نظر رہتی ہے، اور جب کبھی محفل منعقد ہوتی ہے، اس طرح کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تو اس گروہ میں سے ایک ملک اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والے لوگ کہ ان کی تعداد کتنی قلیل ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد کتنی کثیر ہے، اس کے باوجود بھی یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو اس گروہ کے دوسرے ملک جواب دیتے ہیں کہ یہی تو ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی تفسیر. تو بہرحال یہ جشن جو ہے وہ خدا کا فضل ہے، ایک خدا کی خاص عنایت ہے اور ایک رحمت ہے، خدا کی نعمت ہے کہ جو ہم اس طرح کا جشن منعقد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. بات کو آگے بڑھائے، اس آیت کی ترجمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، جس کو اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ ہر انسان کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ آواز دے گا. اب آئیے دیکھیں، بات کو آگے بڑھائیں کہ اس آیت کے پیچھے کیا دلیل ہے، اس کی کیا تفسیر ہے اور کیا وجہ ہے کہ امام کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ اپنے گروہ کے ساتھ اللہ جو ہے وہ ان کو پکارے گا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ ہم لوگ اس دنیا میں اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کروانا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر گھر بنوانا ہے تو ایک آرکیٹیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتے کوئی ایک آرکیٹیکٹ مل گیا، اس کو پکڑ کے دے دیا اور کہا کہ چلو کل سے شروع ہو جاؤ. ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہے، 4-5 لاکھ روپے کا خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے آرکیٹیکٹ کی پوری ایک ایگزامینیشن ہوتی ہے، اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے. ہم 2-4-5 آرکیٹیکٹ سے بات کرتے ہیں، ان کا کوٹیشن لیتے ہیں، اور ان آرکیٹیکٹ نے جن کے گھر کام کیا ہے اس سے پتہ کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ کام صحیح ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ سب یعنی اتنی چھوٹی سا ایک دنیاوی کام، ایک مادی کام کو انجام دینے کے لیے ہم لوگ جب اتنے فکر مند ہوتے ہیں، اتنا ہم لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اتنا اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ توجہ کریں کہ وہ امام کہ جس کے ساتھ میں ہمیں روز محشر پکارا جائے گا، اور وہ امام جو شافی محشر ہے، اور وہ امام کے جو ہمارے
گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت قوت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو کیا اس امام کی معرفت حاصل کرنا ہماری ایک ذمہ داری نہیں ہے؟ یعنی ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے ہم لوگ اتنا توجہ دیتے ہیں، اتنی انکوائری کرتے ہیں، اتنا یہاں تک کہ ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو ایک 10 دن 12 دن کی زیارت کے لیے کس ٹور آپریٹر کو ہمارا پاسپورٹ دینا ہے، اس کے لیے ہم لوگ کتنی انکوائری کرتے ہیں کہ یہ ٹور آپریٹر کون ہے، کہاں ٹھہرائے گا، کیا کھلائے گا، سبھی زیارت کرائے گا کہ نہیں، کہیں ہمارا پاسپورٹ گھما تو نہیں دے گا، ایسا تو نہیں ہے لاسٹ منٹ پہ کہہ دے گا آپ کا ویزا نہیں آیا ہے۔ تو نہیں مطلب چھوٹے چھوٹے کام اس دنیا میں جب ہم کو انجام دینے ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر چیز کے لیے ہم بہت زیادہ متوجہ رہتے ہیں، بہت زیادہ انکوائری کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ امام علیہ السلام جس کے ساتھ ہمیں خداوند کریم روز محشر ان کے ہمیں اس گروہ میں شامل کرے گا کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہوگا، کہ جس کے ساتھ ہمیں جو ہے ہمارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک تفسیر ملتی ہے، تفسیر عیاشی میں ہے کہ جناب ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، دیکھیے تھوڑا سا توجہ ہے کہ بہت زبردست تفسیر ہے۔ امام نے جو ہے وہ ایک منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کس کا امام، کون سا امام کس قابل ہوگا اور اس کے گروہ جو ہے وہ کس قابل ہوں گے۔ امام نے ایک بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس منظر کو بیان کیا ہے۔ امام جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں امام علیہ السلام کے کاندھے پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھ کر میں نے کہا کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں، کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے امام کہ سورج کے پیروکار سورج کے ساتھ پکارے جائیں گے، چاند کے پیروکار چاند کے ساتھ پکارے جائیں گے، آگ کے پیروکار آگ کے ساتھ پکارے جائیں گے، اور پتھروں کے پیروکار پتھروں کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ اور امام نے جو ہے وہ اس کے بعد یہاں امام نے جو ہے ایک وقفہ لیا، جو روایت میں لکھا ہے کہ امام نے ایک وقفہ لیا۔ اس کے بعد جناب ابو بصیر اور دوسرے لوگ جو وہاں موجود تھے سب سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہماری کیا حیثیت ہوگی روز قیامت؟ تو امام اسے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم اللہ کے دین پر ہو۔ جناب ابو بصیر سے فرماتے امام کہ خدا کی قسم تم حق پر ہو، تم اللہ کے دین پر ہو، تمہیں جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ دن کچھ ایسا بھی ہوگا کہ کچھ اماموں کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور امام اپنی امت پہ لعنت کر رہے ہوں گے، اور امت جو ہے وہ اپنے امام پر لعنت کر رہی ہوگی۔ یہ منظر بھی امام نے پیش کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حقیقی امام کی پہچان جو ہے وہ بتا رہے ہیں امام صادق علیہ السلام اس حدیث کے ذیل میں۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اے ابو بصیر تمہیں جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ذریت آل محمد علیہ السلام سے ہے، اور ہماری دادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں تھی۔ اب آئیے بات کریں کہ واقعی امام زمان علیہ السلام کی معرفت، جو کہ ہمارے اس دور کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری بھی ہے، کہ اس معرفت کو حاصل کیسے کریں۔ تو میں 2 روایتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں جو ہے وہ معرفت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور دوسری روایت بعد میں آپ لوگوں کے حوالے انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیے محمد روایت امام صادق محمد والے محمد صلوات۔ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، الکافی میں روایت موجود ہے پہلی جلد میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ لا یکون العبد مؤمنا، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یعرف اللہ، جب تک وہ اللہ کی معرفت نہ حاصل کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی معرفت حاصل نہ کرے، والائمۃ کلہم، اور تمام اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل نہ کرے،
وہ امام زمانے ہی اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے. اور اس کے بعد امام نے 2 شرطیں اور بتائی ہے. وہ یرد الیہ اور اپنے تمام امور کو جو ہے وہ امام کے طرف رجوع نہ کرے اپنے تمام امور کے لیے. اور وہ یسلم تسلیمہ اور جو ہے وہ اپنے تمام امور کو امام کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم نہ کرے. یعنی اس روایت کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں تو امام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ شرطیں وہ پوری نہ کرے. خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، ائمہ علیہ السلام کی معرفت، اور بالخصوص آپ دیکھیے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کی کیا اہمیت ہے کہ چھٹے امام نے جو ہے وہ اس حدیث میں امام زمان علیہ السلام کا نام الگ سے لیا ہے، جبکہ اس سے پہلے فرمایا کہ وَأَئِمَّةَ كُلُّهُمْ تمام ائمہ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے جو ہے امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد 2 شرطیں اور بیان کی کہ تمام اپنے امور کو جو ہے وہ امام کے حوالے کرو اور امام کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں. تو اس آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ معرفت ایک واقعی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس دور غیبت میں بالخصوص واجب ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دعائے معرفت کی طرف اگر متوجہ ہو، دعائے معرفت کہ جس میں دعا کے جملے ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اب اس دعا پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اس میں عربی گرامر کے اسپیکٹ سے جو لفظ عرفنی استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت جو ہے وہ ہم خود حاصل نہیں کر سکتے. عرفنی کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا تو عطا کر. اللہم عرفنی نفسک کہ اے خدا تو تیری معرفت عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اگر تو نے تیری معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ اللہم عرفنی رسولک اے خدا تو تیرے رسول کی معرفت عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اگر تو نے تیرے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور تیسرا اور آخری جملہ دعا کا یہ ہے کہ اللہم عرفنی حجتک کہ اے خدا تو تیرے حجت کی معرفت عطا کر. اگر تو نے تیرے حجت کی معرفت عطا نہیں کی فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو آپ اگر ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ اگر ملا کر ایک علمی گفتگو کی طرف اگر ہم بڑھے تو پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ معرفت واجب ہے. اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، ائمہ علیہ السلام کی معرفت، امام زمان علیہ السلام کی معرفت. اور یہاں دعا معرفت میں ہم جو ہے وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تو عطا کر، تو عطا کر، تو عطا کر. تو ہم معرفت حاصل کیسے کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ایک طرف جو ہے وہ عطا خدا کی طرف سے ہے اور ایک طرف ہمارے پہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. تو یہ اس کا جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں ہے؟ ایک مثال دے دو، بات واضح ہو جائے. پانی کی ضرورت ہم سب کو ہے. بغیر پانی کے کوئی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن پانی ملتا کہاں سے؟ بارش سے. بارش ہم حاصل کرتے ہیں یا عطا ہوتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ جائے محمد. تو پانی کی ضرورت ہم سب کو ہے، لیکن پانی ملتا ہے بارش سے، اور بارش ہم اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے. بارش خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ اگر اسی مثال کو اگر معرفت کے ڈھانچے میں اگر رکھ کے دیکھا جائے تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا بڑا ظرف لے کر پہنچ جاتا ہے. جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا بڑا ظرف لے کر پہنچ جاتا ہے. جس کو 1 بالٹی چاہیے وہ 1 بالٹی لے جاتا ہے، جس کو 1 ٹینکر چاہیے وہ 1 ٹینکر لے جاتا ہے. جتنی جیسی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بارش کا پانی حاصل کر لیتا ہے. یعنی پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہاں سے خدا کی طرف سے بارش عطا ہوئی اور ہم اپنا ظرف لے کر پہنچ گئے تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی. اب اس میں جو ہے وہ ایک بات اور بڑھا دے کہ ظرف جتنا صاف ہوگا اتنا پانی اس میں محفوظ رہے گا. اگر آپ چاہے بڑا ٹینکر لے جائے لیکن اگر وہ ٹینکر گندا ہے تو 20,000 لیٹر کا ٹینکر بھی جو ہے وہ صاف پانی سٹور نہیں کر سکتا. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ معرفت کی جگہ جو ہے وہ انسان کا قلب ہے.
واہ واہ واہ. اگر انسان کے قلب میں اگر کثافت ہے تو جب خدا کی طرف سے معرفت عطا ہوتی ہے تو وہ معرفت یہاں کثافت کے ساتھ بستی ہے، اور پھر وہ نور، وہ نماز اول وقت پڑھنے میں جو سستی لگتی ہے، یہ سب اسی کے نتیجے ہے. یعنی اس قلب کو کثافتوں سے دور کرنا ہے. اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ جس وقت خدا معرفت امام عطا کر رہا ہو تو وہ قلب میں ہمارے اسی طرح محفوظ رہے جیسے وہاں سے آئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیے ظرف کی جو بات ہو رہی تھی تو شاید آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا وہ سکندر والا واقعہ، کہ جب سکندر کی فوج جا رہی تھی اور آگے بہت اندھیرا تھا تو سکندر نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ دیکھو جتنا بھرنا ہے بھر لو. اب اندھیرا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی نے تھیلی بھری، کسی نے گونی بھری اور کسی نے کیا بھرا، سب بھر بھر کے چلے گئے. جب دوسرے دن وہ فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچی اور دن کا اجالا ہوا تو لوگوں نے جب اپنی گونی کھول کے دیکھی تو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ قیمتی ہیرے جواہرات تھے. اب جس نے جو ہے وہ چھوٹی تھیلی بھری تھی وہ افسوس کر رہا ہے، جس نے گونی بھری تھی وہ بھی افسوس کر رہا ہے کہ اس سے بڑا اور بورا لے جاتا. تو یہ جو خدا کی طرف سے معرفت عطا ہوتی ہے ہمارے ظرف کو اتنا وسیع کرے تاکہ کل کو جو ہے وہ ہمیں روز قیامت اپنے امام کے سامنے جب پیش کیا جائے تو ہمیں وہ افسوس نہ ہو کہ اے کاش کہ جب خدا کی طرف سے معرفت عطا ہو رہی تھی تو ہم نے اپنے ظرف کو جو ہے وہ وسیع کیوں نہیں رکھا، ہم نے اپنے ظرف کو جو ہے وہ صاف کیوں نہیں رکھا. تو بہرحال تو یہ بات جو ہے وہ یہاں سے آگے بڑھے گی. معرفت کا ایک اور پہلو ہے، وہ ہے اس دورہ غیبت میں ایک اہم ذمہ داری جو ہم لوگوں کے اوپر رکھی گئی ہے، وہ ہے انتظار. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. تو معرفت سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انتظار کی طرف چلے. انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایک کیفیت ہے. جس سے زیادہ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا انتظار اتنا شدید ہوتا ہے. یعنی انتظار کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں روایتوں میں بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یعنی یہ انتظار ایک نا امیدی کا دور نہیں ہے، انتظار جو ہے وہ ایک امید کا دور ہے. اور یہی دعا کے جملے جو ہے وہ اس امید کو ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور ان کی محبت اور ان پر عقیدت نہیں رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ ان کا ظہور بہت بعید ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. لیکن ہم جو امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور محبت رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے. تو یہ قریب ماننا جو ہے یہ ایک امیدی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ مایوسی سے دور ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیے دنیا میں کسی بھی عدل جو ہے یہ ایک مزاجی بات ہے. عدل، جسٹس، یہ ایک مزاج کی بات ہے. یعنی اس کے لیے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. ہر انسان جو ظلم کا شکار ہوتا ہے وہ اب ایک دل میں امید رکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے عدل مل جائے، کہیں سے مجھے انصاف مل جائے. تو یہ عدل جو ہے یہ ایک کیفیت ہے، ایک مزاجی بات ہے، ایک فطری بات ہے. یعنی یہ نیچر کا تقاضا ہے کہ ہر انسان جو صاحب علم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم عدل و امان کے سائے میں رہیں. اب دیکھیے جو امید ہم امام زمانہ علیہ السلام سے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ امید صرف ہمارے مذہب تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کسی دوسرے مذہب میں بھی جا کے دیکھیے، ہندوؤں میں دیکھیے وہ کہتے کوئی اوتار آئے گا. آپ کرسچنز میں جا کے دیکھیے وہ کہے گا کوئی مسیحا آئے گا. ہر مذہب جو ہے وہ ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہا ہے کہ جو آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ سن لیجیے آپ کہ بنیادی فرق کیا ہے کہ جو ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اور جو عدل و انصاف سے بھرے گا، اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دے گا، اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے تمام مذاہب کے لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ صرف اس سٹیٹمنٹ کے اندر اپنے علم کو محدود کیے ہوئے کہ کوئی آئے گا. لیکن ہم
جس کو یقینی جانتے ہیں کہ جو آئے گا اس کا تذکرہ جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء نے بھی کیا ہے، اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے، اس کا تذکرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی مصیبتوں کے وقت بھی کیا ہے، اور اس کے بعد تمام ائمہ کی ہر کڑی میں اگر آپ کتاب کمال الدین کی جلد پہلی اور دوسری دونوں دیکھیں تو علی علیہ السلام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام نے جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اور یہ کب تذکرہ ہوا؟ امام علیہ السلام کی ولادت سے کئی سال پہلے، یعنی امام کا انتظار، امام کا اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہمیں پتہ چلی، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو عدل و انتظار کے انصاف میں بیٹھے وہ آج تک اپنے مسیح اور اپنے اوتار کا نام نہیں جانتے، لیکن اسی لیے یہی وجہ ہے کہ دعائے احد میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کیونکہ ہم امام کے تمام صفات اور ان کے کمالات سے جو ہے وہ واقف ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور قریب ہے، لیکن جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں امام کا ظہور بعید ہے۔ تو اس دور غیبت میں یہ واقعاً دور غیبت ایک دور امتحان بھی ہے، اور اس امتحان میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے عقیدوں پر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے، اور اس دور غیبت میں، اس دور امتحان میں اپنے عقیدوں کو بچا کر رکھنا یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے اور اس دور غیبت میں لوگ کس طرح سے چھانے جائیں گے، کس طرح سے فلٹر ہو کے کم ہوتے جائیں گے، یہ امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی اسباق بن نباتہ سے فرمایا کہ امیر المومنین السلام فرماتے ہیں، غیبت نعمانی کی حدیث ہے غالباً، کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی اسباق بن نباتہ سے، دیکھیے یہ کب فرما رہے ہیں؟ امام کی ولادت سے 250 سال پہلے، تب علی علیہ السلام جو ہے وہ غیبت کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 1179 سال کے امام کی ولادت کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی وہ معرفت نہیں رکھتے کہ جو ائمہ علیہ السلام ان کی ولادت سے پہلے ہمیں بتا کر گئے۔ ایک واقعاً جو ہے ایک افسوس نہیں کہوں گا، لیکن ایک واقعاً ہم لوگوں کو آمادگی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم کیوں نہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت، ان کی صفات، ان کی زندگی اور ان کی دور غیبت میں جو وہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں واقعاً ہم جو ہے وہ معلومات حاصل کریں۔ بہرحال علی علیہ السلام جو ہے وہ اسباق بن نباتہ سے فرماتے ہیں کہ یہ دور غیبت میں جو لوگوں کا عقیدہ ہوگا وہ امام نے مثال دی ہے ایک اناج کی بوری سے۔ امام نے فرمایا کہ ایک اناج کی بوری اگر کسی مطلب الگ جگہ پر یعنی اندھیری جگہ پر جو ہے وہ ایک بوری اگر رکھ دی جائے تو کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو جب کچھ دنوں کے بعد جب آپ بوری کھولیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیڑے ہو گئے تو وہ کیڑے والے اناج جو ہے وہ آپ الگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اناج آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد جب بوری چیک کری جاتی ہے تو وہ کیڑے پھر نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے علیہ السلام نے 3 مرتبہ جو ہے وہ یہی چیز بیان کی کہ اے اسباق تم دیکھنا کہ یہ دور غیبت میں جو لوگوں کا عقیدہ ہوگا وہ اسی طرح جو ہے وہ کیڑوں کی وجہ سے جو اناج جس طرح چھانے گئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ لوگ چھانے جائیں گے، اور جب واقعی امام کا ظہور ہوگا تو وہ حقیقی افراد بچیں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر سچا عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ اور بس اپنی بات کو جو ہے وہ جلدی تمام کروں۔ اب جو ہے ہم لوگوں نے معرفت، انتظار، غیبت یہ سب موضوعات پر جو ہے وہ مختصر سی گفتگو کی۔ اب آخری بات کہ یہ سب کرنے کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے، یعنی معرفت امام کی حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، دور غیبت میں ذمہ داریاں انجام دینے کی بات ہو رہی ہے، امام کا حقیقی انتظار کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک سچا منتظر بننے کی بات ہو رہی ہے، تو ان سب کا جو ہے وہ آخری رزلٹ کیا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے ایک روایت آپ کو سنا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے آپ لوگ محمد والا۔ یہ روایت بھی الکافی میں موجود ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ انکم لا تکونوا صالحین، کہ تم جو ہے کبھی نیک نہیں بن سکتے، صالحین یعنی نیک نہیں بن سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ تعارفوا، جب تک تم معرفت نہ حاصل کر لو، ولا تعارفوا حتیٰ تصدقوا، اور معرفت تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تصدیق نہ کر لو،
اور تیسری اور آخری بات امام نے فرمائی کہ ولا تصدقوا حتی تسلموا، اور تصدیق تب تک نہیں کر سکتے جب تک تسلیم نہ ہو جاؤ. یعنی امام نے جو ہے وہ ایک واقعی ایک کامیاب سفر کا اعلان کیا ہے اس میں، یعنی معرفت سے تصدیق اور تصدیق سے تسلیم کا سفر. یعنی حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ سفر پہ طے کرنا بہت آسان نہیں ہے. اور جہاں بات تسلیم کی ہو رہی ہے، ایک واقعہ مجھے یاد آیا نوے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کا. یہ واقعہ بیان کروں اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی زحمت تمام انشاءاللہ، کہ جناب یونس ابن نقاش کے نام سے ایک امام کا صحابی تھا. نقاش کہتے ہیں جو انگوٹھی میں نقش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نقاش. تو اس کی تجارت تھی، وہ اس کا بزنس تھا، وہ نقاشی کرتا تھا. یونس نقاش نوے امام کے زمانے کا صحابی ہے. اسی زمانے میں موسیٰ ابن باغا ایک گورنر تھا اس ظالم حکومت کا. موسیٰ ابن باغا ظالم حکومت کا گورنر تھا. اس موسیٰ کے پاس ایک ایسا ہیرے کا ٹکڑا تھا کہ جو بہت ہی قیمتی تھا. اتنا قیمتی کہ اگر وہ کسی کو دے دے تو وہ کہتا تھا کہ اس کی 40 پشتیں کھا سکتی ہے اس ہیرے کے ٹکڑے سے. 7 8 10 نہیں، 40 پشتیں جو ہے وہ اس ہیرے کے ٹکڑے سے اپنا گھر چلا سکتی ہے. اتنا قیمتی ہیرا تھا. تو اب اسے دل ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک انگوٹھی بناؤں. تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ دیکھو شہر میں جو ہے وہ سب سے اچھا نقاش کون ہے، اسے جو ہے وہ دربار میں لے آؤ. تو لوگوں نے کہا کہ یونس سے اچھی نقاشی جو ہے وہ آج کے دور میں یہاں کوئی نہیں کرتا. تو بولے یونس کو بلاؤ. جناب یونس کو جو ہے دربار میں بلایا گیا. بادشاہ نے وہی بات یونس سے کہی کہ دیکھو یہ ہیرے کا ٹکڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے لیے اس کی ایک بہترین انگوٹھی بناؤ. اور اس کے بعد وہ بھی بتا دیا کہ یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے اور اگر تم گما دو گے تو کیا ہوگا کیا نہیں، وہ سب جو ہے وہ ڈسکلیمرز سب رکھ دیے. یونس نے جو ہے وہ ہیرے کا ٹکڑا لے کر اپنے گھر آ گیا. اس کے بعد وہ دیکھ رہے تھے کہ مطلب اتنا قیمتی ہیرا نقاشی کیسے کرے، کیا کرے. ہوتا ہے نا جیسے آرکیٹیکٹ اگر بہت زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے تو گھر کا 10 بار معائنہ کرتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی جائے تو وہ صحیح رہے گی. تو اسی طرح جناب یونس بھی جو ہے وہ اس ہیرے کی کیا کہتے ہیں ایگزامینیشن کر رہے تھے کہ کون سا کیسے نقاشی کرے تو بہترین انگوٹھی جو ہے وہ بنے. دیکھتے دیکھتے وہ ہیرے کا ٹکڑا ان کے ہاتھ سے گرا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب دیکھیے امام کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، یہ اس واقعے میں ایک دم واضح کر دیا ہے جناب یونس نے کہ واقعاً حقیقی امام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کا در اس کا در، یہ منسٹر وہ پولیٹیشین وہ ایم ایل اے اور وہ ایم پی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ میں جو ہے وہ مسلح ڈال کر مولا میں پریشانی میں ہوں. لیکن امام کے چاہنے والے جو ہے وہ سیدھا امام کی طرف پہلے رجوع کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے غیبت جو ہے وہ کوئی بیریئر نہیں ہے. غیبت صرف امام جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن امام کی پہنچ ہم سے دور نہیں ہے. یہاں تک کہ جب امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے نامہ اعمال ہمارے پاس ہر ہفتے جب آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہی ہمارے لیے اتنا زیادہ ہے کہ غم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ یہ کالا نشان پڑ جاتا ہے. اور اس کے باوجود جب ہم آپ کے بد اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اور زیادہ غمگین کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی امام اپنی توقیع میں فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، یعنی ہم تمہاری نگہداشت میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہیں. یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہم والد الشفیق کی طرح تمہارے گناہوں کے پڑھنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے نیک توفیق دے کہ یہ گناہوں سے دور ہو جائے. یعنی یہ ہوتا ہے ایک شفیق باپ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کبھی بچہ بہت زیادہ شرارت کرتا ہے تو والدین کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، لیکن امام جو ہے وہ ہمارے حق میں پھر بھی دعا کرتے ہیں اتنے بد اعمال دیکھنے کے بعد. بہرحال اپنے واقعے کی طرف پلٹ آئے ہم لوگ کہ یونس نقاش دیکھا انہوں نے کہ ہیرا ٹوٹ گیا، فوراً جو ہے وہ امام کے گھر پہنچے. اور دیکھیے امام بھی امام ہوتے ہیں،
صلی میں کیا بتاؤں، میرے پاس جملے نہیں ہے کہنے کے لیے. امام نے یونس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی اور کیا کہتے ہیں، یونس ہیرا ٹوٹ گیا پھر بھی مسکرا رہے ہو. تو اس نے کہا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس حل ہے، اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں. امام نے فرمایا دیکھو، بولے تم ہمارے چاہنے والے ہو اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں پر کبھی مصیبت نہیں آنے دیتے. بولے تم صرف ایک کام کرنا، ابھی ہم اس کو حل بتا رہے. تم ایک کام کرنا، یہ ہیرے کے جو 2 ٹکڑے ہیں اس کو محفوظ اپنی الماری میں رکھ دینا. اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا، کوئی نقاشی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. ٹکڑوں کو جو ہے وہ الماری میں محفوظ رکھ دینا. اگلی بار جب بادشاہ کے دربار سے بلاوا آئے تو وہ ہیرے کو ٹکڑوں کے لیے بغیر دربار میں جانا اور کچھ مت کہنا. بادشاہ تم سے پوچھے گا کہ یونس جو ہیرا میں نے تم کو دیا تھا اس کی نقاشی کا کیا ہوا. بولے تم صرف اتنا جواب دینا کہ حضور میں نے ابھی تک نقاشی شروع نہیں کی ہے، بس. امام نے اسے حل دے دیا. اب دیکھیے واقعاً جو امام کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کرتے ہیں وہ امام سے جو ہے وہ حجت اور آرگیومنٹ اور ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو یہ نہیں کہا مولا اگر اس نے میری تلوار سے سر کاٹ دیا تو کیا آپ آؤ گے کیا مجھے بچانے کے لیے. کوئی آرگیومنٹ نہیں. امام نے کہا جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو. یونس نے چو اور چرا کیے بغیر اپنے گھر گیا، وہ 2 ٹکڑوں کو لے کر الماری میں رکھا اور اس کے کچھ دن کے بعد بادشاہ کے دربار سے بلاوا آیا اور امام کے حکم کے مطابق وہ ہیروں کے ٹکڑوں کو لیے بغیر دربار میں گیا اور بادشاہ نے اس سے وہی سوال کیا جو امام علیہ السلام نے کہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ اے یونس تم نے میں نے تمہیں ہیرے کا ٹکڑا دیا تھا، کیا ہوا، تم نے اس میں نقاشی شروع کی یا نہیں کی. تو امام کا جواب اسے یاد تھا. اس نے کہا کہ نہیں حضور میں نے اب تک نقاشی شروع نہیں کی ہے. بادشاہ جو ہے وہ اترتا ہے اپنے تخت سے اور اترنے کے بعد یونس کو گلے لگاتا ہے. بولتا ہے بہت اچھا کام کیا تم نے، نقاشی شروع نہیں کی. کیونکہ بولے اصل میں میری 2 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے کہ جب میری چھوٹی بیٹی کو پتہ چلا کہ یہ اس ہیرے سے جو ہے وہ میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے نقاشی کر کے ایک انگوٹھی بنا رہا ہوں تو وہ ناراض ہو گئی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب تم اس ہیرے کے 2 ٹکڑے کرو اور تم اب اس میں سے 2 انگوٹھی بناؤ. یونس آتا ہے امام علیہ السلام کے گھر، امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، بوسہ دیتا ہے اور امام سے فرماتا ہے کہ مولا آپ واقعی صاحب اعجاز ہے. آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیں گے، آج وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. اب یہ واقعہ تو سن لیا ہم لوگوں نے. یہ واقعہ جو تھا تسلیم کے حوالے سے تھا کہ کس طرح ہمیں امام کے قول پر تسلیم ہونا چاہیے. لیکن اس کے نتیجے کیا ہے، واقعہ کا نتیجہ سنیے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امام کی حکومت صرف شیعوں کے دلوں پر نہیں ہوتی. امام کی حکومت اللہ کی تمام مخلوقات کے دلوں پر ہوتی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کے ذہن میں آئی اور اس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ اب وہ 1 نہیں 2 انگوٹھی بنائے. یہ واقعی امام کی حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر، کہ وہ کسی بھی وقت بھی جو ہے وہ کسی کے فیصلے کو جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. بہرحال بات میں نے اپنی مکمل کی اس تسلیم کے حوالے سے، اور بس آخر میں جو ہے وہ تسلیم کے حوالے سے مجھے وہ جملے یاد آ رہے امیر المومنین علیہ السلام کے کہ امام علیہ السلام نے جو خدا کے لیے فرمایا تھا کہ اے خدا میں تیری عبادت جو ہے وہ جنت کے شوق میں نہیں کرتا اور میں تیری عبادت جو ہے وہ جہنم کے خوف میں نہیں کرتا، لیکن اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے. بس وہی جملے جو ہے وہ ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے محبت جو ہے وہ جنت کے شوق میں نہیں کرتے، ہم آپ سے جو ہے وہ محبت جہنم کے خوف میں نہیں کرتے، لیکن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ لائق محبت ہے، آپ لائق تسلیم ہیں. اللہ نے جو ہے وہ اپنے تمام صفات اور کمالات سے آپ کو نوازا ہے، لہٰذا ہماری محبت جو ہے وہ ہمیشہ آپ پر برقرار رہے. اور آخر میں ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے
کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائیں اور ہم سب کو جو ہے وہ ان کے حقیقی پیروکار اور ان کے حقیقی خدمت گزار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت کریں. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.